میرا نام محمد عبداللہ ہے اور میں کراچی میں رہنے والا ہوں۔ میرے والدین کی پوسٹنگ تھی اندرون سندھ میں ایک سرکاری ہسپتال میں۔ تو میری پیدائش کے 1 سال کے بعد میرے والد نے سوچا کہ انہیں پاکستان سے باہر جانا چاہیے، تو وہ امریکہ چلے گئے۔ تو اس طرح سے میری پرورش جو ہے وہ والدہ کے سر پر آ گئی۔ پھر والدہ بھی بڑی پریشان رہیں اس معاملے میں، مجھے اب پہلے ہسپتال لے کے جا رہی ہیں لیکن بہت پریشان، پھر مجھے پڑوس میں ایک فیملی کے حوالے کر کے چلی جاتی تھیں۔ تو اس طرح سے میری پرورش جو ہے وہ اندرون سندھ میں کچھ مسلم فیملیز کے درمیان اور ان کے بیچ میں بھی ہوتی رہی۔ پورے شہر میں 2 مسیحی ہم تھے، باقی سارے مسلم تھے، تو آس پاس کا ماحول، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جو ہے وہ مسلمانوں کے بیچ میں چلتا رہا۔ یہ میری والدہ کے لیے پریشانی کی بات بھی تھی، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ہی والدہ نے اکیلی ہونے کی وجہ سے وہاں سے ٹرانسفر کروا لیا اور کراچی چلی گئیں۔ اب کراچی جانے کے وقت میں بھی میں ان کے لیے پریشانی کا باعث بنا، تو پھر انہوں نے مجھے وہیں مقامی اس فیملی کے حوالے کیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ چلتے ہوئے ٹنڈولا یار ایک شہر ہے اس میں شفٹ ہو گئے۔ پھر میری وہاں تعلیم ہوئی، تربیت ہوئی، اسکول بھی میں وہاں گیا۔ میری والدہ نے جب مجھے اس فیملی کو دیا تھا تو ان سے کہا کہ آپ ہم سے وعدہ کرو، قرآن اٹھا کر ہاتھ رکھو کہ میرے بیٹے کو، بچے کو جو ہے وہ مسلمان نہیں بناؤ گے۔ تو اس سادہ سے لوگ ہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی، ہم قرآن تو نہیں اٹھائیں گے لیکن ہم ہیں مسلمان، اس لیے ہم یہ زبان کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے کو ہم مسلمان نہیں کریں گے۔ والدہ نے زیادہ بحث نہیں کی، انہوں نے کہا کہیں یہ جو ہے وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے یہ معاملہ میرے، اور انہوں نے وعدہ نبھایا۔ میری امی ایک بار آئی اور ان کو پتہ چل گیا کہ جی میں تو کسی جلوس میں گیا ہوا ہوں، تو میری امی کو خطرہ ہوا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ہاتھوں سے نکل رہا ہے، یہ پکا مسلمان ہو جائے گا۔ تو میری امی نے مقامی جو چرچ تھا اس کے پادری تھے ان کے ساتھ منصوبہ بنایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہٹایا جا سکتا، اس کا طریقہ کار ہے، اس کو کسی طرح سے چرچ میں لے آؤ۔ چرچ میں جب میں گیا تو وہ پوری پلاننگ تھی ان کی، میرے گلے میں ہاتھ ڈالے، پھول پھینک رہے میرے اوپر، میرا بڑا ایک VIP معاملہ میرا بنا دیا انہوں نے، تو میں بڑا خوش ہوا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے چرچ میں ایک اور بندوبست کر رکھا تھا کہ وہاں مقامی جو علاقے میں، شہر میں کچھ مسیحی برادری رہتی تھی، ایک بہت پرانی خاتون رہتی تھیں، وہ بڑی مشہور تھی، نرس تھیں، تو ان کی پوتی کو انہوں نے میرے اوپر مسلط کر دیا، تو میں نفسیاتی طور پر مرغوب ہو گیا۔ اب انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میں تیرے ساتھ شادی کروں گی، لیکن میرے ابو نے ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ تیری شادی اس سے کراؤں گا جو پادری ہوگا۔ میں تیار ہو گیا۔ جب میں چھٹیوں پہ گھر پہ گیا کہ میں سیدھا ان کے محترمہ کے گھر میں چلا گیا، لیکن وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ بھائی 2 مہینے پہلے اس کی شادی کر دی گئی ہے۔ تو بھائی میرا تو حال خراب ہو گیا، میں نے کہا جاؤ بھائی، میں نے نہیں ادھر پڑھنا۔ تو پرنسپل صاحب میرے وہ وہاں ٹنڈولا یار شہر میں آئے، لیکن ساتھ میں اپنی بیٹی کو جو میری کلاس فیلو تھی ان کو بھی ساتھ لے کے آئے۔ تو وہ آئی اور آتے کے ساتھ ہی اس نے بھی وہی کیا، ہاتھ پکڑا، کمال کا بندہ ہے بھائی۔ میں تو انتظار میں تھی کہ جیسے ہی تعلیم مکمل ہوتی ہے ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ اس طرح سے میں پھر واپس آخری سال مکمل کیا۔ جیسے ہی تعلیم مکمل ہوئی انہوں نے میری شادی کر دی، اور ساتھ ہی مجھے یہ کہہ دیا کہ اب تمہارا کام یہاں نہیں ہوگا، یہاں پر مختلف چرچوں میں کام کرو، تھوڑا سا تجربہ ہو جائے، اس کے بعد تم نکل جاؤ۔ شادی کے بعد جب ہم جرمنی گئے، دونوں میاں بیوی چلے گئے تعلیم کے لیے، وہاں جا کر مجھے میری بیوی نے، انہوں نے مجھے بتایا کہ تجھے کیسے ہم نے قابو میں کیا ہے۔ تیری امی شامل تھی، وہاں کا مقامی پادری شامل تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن تب تک میں پختہ ہو گیا۔ کئی ملکوں میں گئے، جس میں ہم جرمنی میں تو پہلے پڑھے، پھر آسٹریلیا میں پڑھنے کے لیے گیا، ہالینڈ گیا، اور سنگاپور میں بھی رہا، اور کوریا میں بھی گیا، یہاں بھی ہم نے تعلیم حاصل کی۔ یہ مختلف تعلیمات تھیں۔ تو یہ کر کے جب ہم واپس آئے، مجھے میرے سسر ملے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے ہر جگہ سے تعلیم بڑے اچھے طریقے سے حاصل کر لی ہے، اب تمہیں ایک مشن دیا جائے گا۔ وہ ہر سال ایک بڑے اجلاس ہوتے ہیں باہر مشنریوں کے، اس میں مختلف مشنز لائے جاتے ہیں۔ تو یہ مشن جس کو مجھے سونپا گیا، یہ مشن سالوں سے آتا تھا لیکن اس کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمہارا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ تم کیونکہ مسلمانوں کے بالکل درمیان میں رہے ہو، مسلمانوں کی سوچ سے واقف ہو کے ان کے بیچ میں رہے ہو، اس لیے تم اس کام کے لیے بہترین انتخاب ہو ہمارا۔ میں نے پوچھا کہ مشن کیا ہوگا، انہوں نے کہا تمہیں بس ایک کام کرنا ہوگا کہ مسلمانوں میں اس طرح سے جا کے تم نے منادی کرنی ہے، اس کو منادی کہتے ہیں کام کو، لیکن یہ منادی خفیہ ہوگی اور اس کو علم نہیں ہوگا کہ تم منادی کر رہے ہو، لیکن تم منادی کر رہے ہو۔ پہلا کام تو یہ ہے۔ ہم ان کو عیسائی نہیں بنانا چاہتے، ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو اسلام سے ہٹا دیا جائے، مسلمان وہ بنا دیے جائیں جن کا اللہ سے دور کا بھی کوئی تعلق نہ ہو۔ بس ہمیں صرف اتنا کرنا ہے۔ اب اس کے لیے تم نے تیاری کرنی ہے، تم نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے۔
میں نے بہت سوچا، پھر میرے دماغ میں آیا کہ میں مسلمانوں کو اگر مجھے اللہ سے دور کرنا ہے، سب سے پہلے مجھے مسلمان کو اس کے دینی رہنما یعنی مولوی سے ہٹانا ہے، کیونکہ مولوی ہی ایسی چیز ہے جو اس کو جوڑ کے رکھتی ہے کہیں نہ کہیں دین کے ساتھ، مدارس کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے، مسجدوں کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے۔ لیکن اب مولوی سے دور کیسے کیا جائے؟ ان کی جو مرکزی مذہبی شخصیت ہے اس پر وار کرو، اس کے کردار پر وار کرو، تو ان کے جذبات سے کھیلو۔ پھر میں نے لاری اڈوں پر جانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں ڈرائیور اور بس کے کنڈکٹر جو نشے باز ڈرائیور ہوتے تھے ان کو میں استعمال کروں گا۔ اب میں ان کے پاس جاؤں اور بیٹھ کے، ایک دن میں نے ایک ہوٹل پہ بیٹھا تھا، وہ ڈرائیور سگریٹ پی رہے تھے، 4-5 تھے اور دھوئیں بڑے نکل رہے تھے۔ میں شدت سے نفرت کرتا تھا، آج بھی نفرت کرتا ہوں سگریٹ کے دھوئیں سے۔ میں نے ایک کو بولا کہ یار لا، ایسے اشارہ کیا، اس نے سگریٹ پکڑا دیا، میں نے وہ ایک ہی کش لیا تو پاگل ہو گیا، میرا دماغ گھوم گیا۔ لیکن بہرحال میں عادی ہو گیا، میں سارا دن وہاں رہوں۔ لیکن گھر میں اس کا رزلٹ دوسرا تھا کہ بیگم جو تھی وہ بہت زیادہ ناراض ہوئی کہ ہم تو مشنری بن کے کام کرنا تھا، اور دوسرا ان کا یہ ناراضگی تھی کہ وہ پہلے سے ہی کہتی تھی کہ یہاں کام نہیں کرنا ہے، ہم تو اب سربراہ ہو گئے ہیں ایک مشن کے، تو ہمیں آپریٹ کرنا چاہیے، ہم جرمنی چلے جاتے ہیں، وہاں سکون سے رہیں گے، ہم صرف دیکھ بھال کرنے کے لیے آتے رہیں گے۔ لیکن میں نے کہا نہیں، کیونکہ کام میں نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، تو مجھے فیلڈ میں کام کرنا ہے، میں خود کروں گا کام کے۔ لڑائی جھگڑے روز کے تھے، تو میں نے اپنے سسر کو کہا کہ بھائی ان کو سمجھائیے، تو انہوں نے کہا کہ سمجھانا کچھ نہیں ہے، اس کو بولو کہ چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا چلی جاؤ، یعنی میں نے اپنے کام کے لیے میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنے بچوں کی بھی نہیں کی، یعنی اتنا جنون کام سے، اتنا زیادہ سیریس تھا۔ وہ ادھر چلی گئیں، اب میں تنہا رہ گیا کلیسیا میں۔ یہ پادریوں کا اکیلا رہنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ پھر میں نے شادی کر لی۔ شادی کرنے سے یہ ہوا کہ یہ میری جو بیگم تھی یہ میری ساتھی بن گئی، تو پھر میں نے یہ کیا کہ ان کو ساتھ لیا، بسوں میں بیٹھ گیا۔ اب میں نے یہ جو ڈرائیوروں کے ساتھ دوستی وغیرہ لگائی تھی، پھر میں نے اپنا منصوبہ ان کو بتایا۔ پھر اپنا ایک ساتھی میں نے تیار کیا جو مولوی بنایا، اس کو ہم نے داڑھی رکھوائی، اس کو ٹوپی پہنا دی، بس میں ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا تھا۔ یعنی میں نے اپنی بیوی کو برقع پہنایا، مسلمان عورت کا روپ دے دیا، ایک کلین شیو بندہ بٹھا دیا اپنی تنظیم کا۔ اب میں نے ڈرائیور کو یہ سکھاتا تھا کہ شہر سے جیسے ہی ہم لاہور سے باہر نکلیں گے یا کسی بھی شہر سے، میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، بائبل اٹھاؤں گا اور دعا مانگوں گا کہ میں مسیحی ہوں، میں پادری ہوں، میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں مفت میں دعا کروں گا۔ تو وہ مولوی جو ہمارا ساتھی ہے، جس کو ہم نے مولوی بنایا، مولوی ہوتا نہیں تھا، اس کا کردار یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور شور کرے اور مجھے وہ برا بھلا کہے۔ تو اس بات پر وہ کلین شیو تیار ہو گیا، یعنی اس کا کردار یہ تھا کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وہ مولوی کو جو ہے وہ لتاڑنا شروع کر دیے کہ تم مولوی ایسے ہو، تم مولوی ایسے ہو، تم برا بھلا ان کو بولے۔ 2-4 بندے اور بھی پسنجر مولوی بیچارے کے در پہ ہو کر اس کو برا بھلا کہیں، تو اس سے وہ مولوی تو چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ اب ڈرائیور اپنا کردار ادا کرے گا کہ وہ گاڑی کو لہرا دے گا، بڑے زور سے ایک جھٹکا مارا، مسافر الٹ پلٹ سے سارے گئے، چیخیں لگی۔ اب کنڈکٹر کا کردار، کنڈکٹر اوپر آیا تو کہنے لگا دیکھ لو مولوی ادھر بیٹھا ہوا ہے، مولوی نے کوئی دعا کی نہیں، دیکھو آج یہ ایک آدمی جس کو ہم چوڑا بولتے ہیں، جس کو ہم برا بولتے ہیں، اس نے دیکھو کیسے دعا مانگی اور ہم سب بچ گئے۔ یعنی یہ تھا میرا کام منصوبہ کہ میں مولوی کو ڈیگریڈ کروں۔ اب عورت کا کردار یہ ہوتا تھا کہ جب وہ لوگ سکون سے بیٹھ جاتے تب وہ عورت برقعے والی کھڑی ہو جاتی اور کہتی کہ بھائی آپ بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہاں میری بہن میں بالکل کرتا ہوں۔ تب وہ فرضی بیمار بتاتی، میں کہتا کہ بہن اگر آپ مناسب سمجھیں ہم پیسے نہیں لیتے، اگر آپ کہیں گی تو میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آؤں گا، اکیلا نہیں آؤں گا آپ کے گھر پر اور آ کر دعا مانگوں گا، جو بھی بیمار ہے خدا اس کے لیے بندوبست کر دے گا۔ وہ تو نقلی تھی، ہمارے ساتھ کی ساتھی تھی، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کہتا ہے نا کہ میں بیمار ہوں تو اس کے ساتھ 2-4 اور بھی نکل آتے ہیں اپنے مسائل لے کر، تو وہ ہوتے ہیں ریئل کیس، ہوتا ہے اصل ہوتا ہے۔ ہم پھر اس اصل آدمی کے گھر میں چلے جاتے تھے۔ یہ اصل منصوبہ تھا کہ ان کو اپنے لوگوں کو اس طرح سے ڈرامہ کریٹ کریں اور اس کے بعد عام لوگوں کو اپنے جال میں پھانس لیں۔ پھر میری بیوی ان کو تحفے تحائف دے کر اپنے قابو میں کر لیتی تھی، تو کیونکہ وہ مقامی تھی اور اس کو معلوم تھا مقامی مسائل، خواتین کے ساروں سے واقف تھی، تو یہ بظاہر لگتا تو یہی ہے کہ یہ بہت معمولی سا چھوٹا سا کام ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں اس تک رسائی نہیں ہے عام لوگوں کی۔ بڑی بڑی سوچ بھی اس طرف نہیں جاتی کہ مولوی سے لوگوں کو دور کرنے کا مطلب کیا ہے۔ آخر مولوی سے دور کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو مسجد سے دور کرنا، مسجد سے دور کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو دین سے دور کر دینا۔ اس طرح سے کالجز میں کام تھا، نوجوان لڑکے لڑکیاں جو مالی طور پر کمزور ہوتے تھے ان کو وہاں پر ہمارے لڑکیاں جو وہاں پڑھتے تھے
तो उनको इस्तेमाल करते थे। हमने उनको अपने साथ रखा हुआ था बतौर रज़ाकार। अब वो उन गरीब तालिब इल्मों को निशाने पर रखते, उनकी मदद करते, उनकी फ़ीसों में मदद करते। लड़कियों ने दोस्तियां कर ली लड़कों के साथ, उनको फिर अपने कोर्सेज़ में लेके जाना। जब गर्मियां होती उस सीज़न में हमने मुल्क के कई ठंडे इलाकों सियाहती मराकज़ पे अपने कैंप काम करने होते थे, अभी तक किए जाते हैं। उन कैंपों में हम उन लड़कों को उधर से घेर के लेके आते थे। उसमें फिर नौजवान लड़कियां लेके आते थे जो कॉलेज की होती थी, यूनिवर्सिटी की। वो आकर उनको खुले तरीके से उनके साथ गपशप लगाना, बातचीत करना, उनको दीन से बचन करना, यानी उनको लिबरल बना देना। मेरी बेगम जो है वो घरेलू ख़वातीन में काम करती थी। उसने इदारे बना रखे थे बड़े बड़े शहरों में। उन इदारों के ज़रिए वो काम करती थी। औरतों को सिलाई कढ़ाई और मुख्तलिफ़ आइटम्स बनाना, उसमें मुख्तलिफ़ खिलौने बनाना सिखाती थी। बाहर से लोमड़ियों के चमड़े मंगवाए जाते थे, उसके ज़रिए कटिंग करके वो खिलौने कैसे बनाए जाते थे और वो बाहर भेज दिए जाते थे। और उनको बताया जाता था कि ये इतनी कीमत में बिके, उसकी कीमत आधी आपको देते हैं, आधी इदारा रख रहा है। हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं होता था। इदारों में मुलाजिम भी मुसलमानों को रखा जाता था ताकि मुसलमान हमारा दिफा भी कर सकें। यही हमारे सपोर्टर बन जाएंगे जब उनको हम तनख्वाह दे रहे हैं। तो इस तरह का एक सिलसिला था, यानी हर तरह से हम कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ते थे। मौलवी को ख़राब करना है, मुसलमान को ख़राब करना है, ये दो मकासद थे बड़े बड़े। और इस तरह के कामों को करते हुए मैं मुख्तलिफ लोगों को अपने झांसे में लेता था, पढ़े लिखे लोगों को। अनपढ़ों के लिए मेरा मामला अलग होता था और पढ़े लिखे के लिए काम मेरा अलग होता था। लेकिन सबसे पहले स्टडी करना कि ये किस मसलक का है, कि मुसलमान टूटेंगे तो फिर आसान होता है टारगेट करना उनको। कपड़े के एक ताजिर थे, उन पर मैंने अपने काम का आगाज़ किया, तो उनको मुख्तलिफ़ किताबें देता रहा। इस पर 1 साल हमने मेहनत की। उसने 1 साल के बाद वो बंदा मुझे कहने लगा कि भाई एक बात सुन लो, आज बात यह है कि जितनी किताबें तूने आज तक मुझे पढ़ाई हैं इन सब का मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं एक किताब का पाबंद हूँ, वो है कुरान। तुम कुरान लाओ, उसके अंदर अगर कोई तजाद है, कोई गलत बयानी है, वो लाओ मेरे सामने रखो, मैं उसका जवाब देने का पाबंद हूँ बतौर मुसलमान। मैंने कहा भाई एक बात सुनो भाई साहब, मैं कुरान लेके आता हूँ, उसमें तजाद लेके आता हूँ। कहने लगा फिर तुम जो कहो। मैंने कहा मैं कहूँगा मसीही हो जाओ। और मेरे दिमाग में था कि ऐसा पुख्ता बंदा अगर मसीही हो गया ना, बड़े काम का। मैंने कुरान का मुताला शुरू कर दिया, 25 पारे पढ़ लिए, बड़ी मेहनत की, कई दिनों तक मैं पढ़ता रहा, बड़ी गहराई से। बड़े एतराज़ मिले मुझे। आगे जब मैं बढ़ता था कुरान को पढ़ने के लिए तो कुरान में आगे उसी एतराज़ का जवाब मिल जाता था मुझे। यहाँ मैं फिर कंफ्यूज होता था, फिर उस एतराज़ को काट देता था। अब मैंने फिर कुरान को एक दिन बंद किया और अपनी बेगम को कहा कि अब कल सुबह हम रोज़ा रखेंगे। बीवी बच्चों ने दुआएं शुरू कर दी, मैंने भी दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद मैंने कुरान उठाया, अब दोबारा नए सिरे से शुरू किया मैंने। तो एक आयत मिल गई मुझे, उसने मुझे रोक दिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 109। इसका तर्जुमा बताता हूँ। ईमान वालों, अहले किताब की अक्सरियत अपने दिल के हसद के सबब से चाहती है कि तुम्हें तुम्हारे दीन से, ईमान से निकाल दे। अब मेरे दिमाग में क्योंकि यही होता था और मेरा काम भी यही था कि मैं मुसलमानों को उनके दीन से, उनके ईमान से निकाल दूं, बस मेरा यही काम था। अब वो काम इतना मेरे सर पर रहता था कि मैंने कहा ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये इधर लिखा नहीं है। मैंने वो निशान लगाया, बंद कर दिया। थोड़ी देर दुआ की, खोला, देखा वही लिखा हुआ है। मैंने कहा नहीं लिखा हुआ, ये फिर मुझे नज़र ही आ रहा है। फिर निशान लगाया, बंद किया, 3 मरतबा ऐसा किया, तीनों मरतबा वो वही निकले। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे वहम, ये है नहीं, कैफियत ऐसी हो गई। लेकिन आखिर तीसरी बार भी निकला तो मैंने कुरान उठाया। कुरान उठाकर अपनी बेगम को कहा रोक दो, दुआ को बंद करो, फिलहाल मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा जी। मैंने कहा पढ़ो इस पे क्या लिखा हुआ है। उन्होंने पढ़ा तो वही थी। मैंने कहा हैं आपको भी यही नज़र आ रहा है? कहने क्यों, इसमें क्या मसला हो गया? मैंने कहा मसला ये हो गया कि मुसलमानों को पता कैसे चला कि हम ये काम करते हैं, तू और मैं। कहने लगी अच्छा ये हमारे बारे में? मैंने कहा ये तेरे और मेरे बारे में। कहने लगी कितनी मजे वाली बात है, ना आपके बाप दादा थे ना मेरे थे। अल्लाह को फिर भी पता था, अल्लाह ने हमारा जिक्र कर दिया। कमाल है, 1400 साल पहले से अल्लाह हमें जानता है। मैंने कहा कोई अच्छी बात लिखी है जिससे जानता है, कोई खुशी की बात है? उसने कहा खुशी हो या ना हो मियाँ, मेरे लिए तो ये बड़ी बात है कि अल्लाह मुझे जानता है। मैंने उसको बोला छोड़ दे यार। अब एक तरफ बैठ गया। अब अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया। मैंने कहा हाँ, मुसलमानों ने हमारे काम को देखा है, उन्होंने कुरान में हमारे बारे में तहरीफ कर दी है। इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं कि हम बाइबल में तहरीफ करते हैं, इन्होंने कुरान में तहरीफ कर दी। मैंने कहा बहुत बड़ा कारनामा, अब इसको साबित करना है। लेकिन अब साबित कैसे करूंगा? तो फिर मैंने फ़ौरन बाहर राब्ते किया, उनको कहा कि सर ये ऐसा मामला मिला है। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में भी फ़ोन करो, बता दो उनको। मैंने वहाँ भी बता दिया।
سب نے کہا یہ نوٹ کر لیا. انہوں نے کہا بہت بڑا دھماکہ ہوگا اگر ہم یہ ثابت کرتے ہیں. تو وہ تحقیق جاری رہی ان کی 2 مہینے تک. قدیم ترین نسخوں کو دیکھا گیا جو لائبریریز میں تھیں, جو کسی میوزیم میں تھیں, ان سب کو اٹھایا گیا, ان کی فلمیں بنائی گئیں اور پھر اس کو ٹیلی کیا گیا. ماہر ترین عربی کے پادریوں نے اس پہ تحقیق کی. صاحب مجھے فون کیا گیا, میرے سسر نے کہا کہ جی رزلٹ آ گیا ہے, تحقیق مکمل ہو گئی. ہاں جی کیا ہو گئی؟ میں بڑا خوش تھا. میں نے کہا میری مرضی کے مطابق نتیجہ ہے. لیکن انہوں نے جب مجھے بتایا, مجھے کہنے لگے کہ یار دنیا کا قدیم ترین نسخہ دیکھا ہے, دنیا کا جدید ترین نسخہ دیکھا, تو رائی کے ایک دانے کے برابر فرق نہیں ملا. پھر میرے منہ سے فوراً نکلا, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے دعوے ہیں, جتنے چیلنجز ہیں, وہ سچے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سچی کتاب ہے جس کو ہم غیر الہامی کہتے ہیں. ہماری تعلیم یہ ہے, ہمیں سکھایا یہی جاتا ہے, بچوں کو ہم سکھاتے ہیں. لیکن اس کے اندر تو ایک بڑی واضح بات لکھی ہوئی ہے جس نے میرا دماغ گھما دیا آج. وہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ کتاب, اگر یہ کلام یعنی قرآن انسانوں کی جانب سے ہوتا تو تم اس میں بہت سا تضاد پاتے. میں نے کہا بہت سا تضاد چھوڑیں, ایک تضاد نہیں ہے. میں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم 30 سال 40 سالوں کے بعد خود ہی بائبل میں کوئی نہ کوئی ایسی بات جو قابل اعتراض نظر آتی ہے, یعنی مسلمان اعتراض کرتے ہیں اس پر, تو ہم فوراً بائبل کا وہ حصہ تبدیل کر دیتے ہیں. آپ بھی جانتے ہو. لیکن مسلمان 1400 سال گزر گئے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں, اس میں چیلنج ہے. میں نے کہا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صورت بنا کے, ایک آیت تو بنا کے لاؤ. تو مجھے کہنے لگے تم بڑے جذباتی ہو گئے. انہوں نے فون بند کر دیا. اب قرآن جو نیچے رکھا تھا پھر ٹیبل کے, اٹھا کر اوپر کی تختی پہ رکھ کے جھاڑا, اوپر رکھ دیا اور بیٹھ گیا. کافی دیر سوچا, پھر میں نے قرآن کو اٹھایا, وہ حصہ کھولا, اپنی بیگم کے پاس گیا. میں نے کہا 2 مہینے پہلے جو تو نے اور میں نے یہ بات دیکھی تھی نا؟ بولے ہاں تحقیق ہو رہی تھی. کیا ہوا؟ تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ یہ الہامی کتاب ہے, آپ تصدیق کرو. میں نے کہا تصدیق کرتا ہوں. 3 بار کے پوچھنے کے بعد فوراً مجھے اس نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے خلاف کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم مارے جائیں گے. میں نے کہا لگتا تو یہی ہے. تو اس نے کہا بس جی ختم ہو گئی بات, مجھے سچا مل گیا, مجھے سچائی مل گئی, مجھے سچا رب مل گیا. بچوں کو بلایا, بچوں کو بولنے لگی کہ اسکول میں کتاب پڑھتے ہو مسلمانوں کی؟ بچوں نے کہا جی پڑھتے ہیں. بچے کو کہنے لگی اس میں کلمہ لکھا ہے مسلمانوں کا؟ بچے نے کہا جی امی جی لکھا ہے. کہنے لگی پڑھو کلمہ. اب وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے اس نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھ کے کہنے لگی لو جی ہم تو آزاد ہو گئے, ہم نے تو سچے کو قبول کر لیا. میں نے تو یاری لگا لی رب کے ساتھ, میں نے اللہ سے یاری لگا لی. میں نے کہا او پاگل. کہنے لگی بس ختم کر بات کو, تم کلمہ پڑھو. میں نے کہا میں سوچوں گا, دماغ خراب تھوڑی ہے میرا تیری طرح. بس ساتھ ہی بچوں کے کمرے کا دروازہ تھا, بچوں کا اندر چلو. اندر گئے, دروازہ بند کیا, کنڈی لگا کے اندر بیٹھ گئی. میں نے آوازیں دی, اس نے دروازہ نہیں کھولا, نہ کوئی جواب دیا. خیر رات میں نے کہا گزر جائے گی, جذباتی ہو گئی ہے بہت زیادہ. صبح میں نے جگایا, دروازہ بجایا, بھائی باہر نکلو ناشتہ بناؤ. بولے تیرے لیے کیوں بنائیں بھائی, تو کافر ہے, مسلمان ہے, ہم تیرے لیے ناشتہ کیوں بنائیں گے؟ میں نے کہا یار میں سوچوں گا, مجھے سوچنا ہے, ہم ہیرو ہیں, ہم بڑی دنیا کو ہرانے والے ہیں سب کچھ. اس نے مجھے کہا دیکھو میاں بات سنو, ہمارے پاس دولت ہے, ہمارے پاس بہت سے ملکوں کی طاقت ہے ہمارے پیچھے, ہم پوری دنیا سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں لڑ سکتے. میں نے کہا میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا, کلمہ پڑھتا ہوں, یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا, ہم سڑک پہ کھڑے ہو جائیں گے. آج تو جس طرح سے دبئی اور امریکہ کے چکر لگاتی ہے, برطانیہ گھومتی ہے, کبھی جرمنی گھومنے کے لیے نکل جاتی ہے, پھر بس کا سفر کا بھی پیسہ نہیں ہوگا ہمارے پاس, اور کھائیں گے کہاں سے؟ اس نے کہا میاں تو نے کیسے یہ کہہ دیا کھائیں گے کہاں سے, جس سے یاری لگا لی وہ کچھ نہیں دے گا. میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر بھائی میں تمہیں تو نہیں چھوڑوں گا, نہ میں بچوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں نہ تجھے. اس نے کہا پڑھو کلمہ. اندر ہی سے بات چیت کر رہی ہے, میں نے باہر کہا پڑھاؤ. بچے نے, میرے بیٹے نے مجھے کلمہ پڑھانا شروع کر دیا, میں نے باہر پڑھنا شروع کر دیا. کلمہ پڑھا ہے, دروازہ کھول کے لپٹ گئی. انہوں نے مجھے کہا ایک کام میرے لیے کر لو, آج کے بعد اس کے بعد دوسری فرمائش نہیں ہے, ایک فرمائش. میں نے کہا جی بولو. کہنے کی برقع لے کے دو. بغیر برقعے کے, بغیر پردے کے باہر نہیں جاؤں گی, کیونکہ مسلمان ہے تو پردہ ہے. میرے سسر آ گئے, ان کے سامنے اس نے برقع کھول لیا. اس نے کہا بھائی کیا بات ہے, پھر کسی مشن پہ نکلے ہو؟ میں نے کہا نہیں جی کوئی مشن نہیں ہے, اب تو کوئی مشن نہیں ہے. کہنے کیوں؟ میں نے کہا یہ اصل میں مسلمان ہو گئی ہے. ہیں مسلمان ہو گئی؟ تو اس کی پٹائی نہیں کی, تو نے مارے نہیں اس کو جوتے؟ میں نے کہا اس کو جوتے کیسے ماروں گا؟ کہنے کیوں نہیں مارے گا, تو شوہر ہے. میں نے کہا اس نے تو مجھے بھی مسلمان بنا دیا ہے. اس نے کہا بس جی بات ختم ہو گئی. اب یہ سارے گھر والے, پھر خاندان والے بہت زیادہ ناراض ہوئے. بہرحال اللہ نے ہماری مدد کی, ہم کسی طرح سے نکلے. لیکن نکلنے سے پہلے میں نے اپنا بیگ بنانا شروع کر دیا, سامان اٹھایا. بڑی دولت تھی, بڑا مال تھا, بینکوں میں بڑا خزانہ بھرا ہوا تھا,
बड़ी प्रॉपर्टीज़ थी, कई जगह पर थी, गाड़ियाँ थीं, सब कुछ था, और इनके जेवरात बड़ी शौकीन थी ये मोहतरमा मेरी बेगम। तो मैंने उठाया तो उन्होंने देख लिया। इन्होंने मुझे कहा कि ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये सामान उठा रहा हूँ अपना। इन्होंने मुझे कहा एक चीज़ नहीं लेने दूंगी, खबरदार अगर एक चीज़ भी ली। मैंने कहा ये हमारी कमाई है। कहने लगी ये हमारी कमाई नहीं है, ये कुफ्र की कमाई है, ये बिच्छू हैं, ये सांप हैं। और मेरी बात सुन लो, ये माल लेकर अगर हम गए ना तो इसको खा खा के जब ख़त्म करेंगे तो फिर इसके हुसूल के लिए फिर कुफ्र की तरफ जाएंगे और फिर हम माल हासिल करेंगे। चलो ऐसे ही चलते हैं। बस फिर सड़क पे आ गए, मैदान पे निकल आए। मुझे सब लोगों ने कहा तू मुसलमान तो हो रहा है, तू बड़ी जिल्लत देखेगा, मुसलमान तेरी बेटियां तुझसे ले लेंगे और तेरा बेटा सड़कों पे मारे मारे फिरोगे। वो बात तो रहती थी ना दिमाग में, ख़ानदान की थी, रिश्तेदारों की थी कि तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ ये होगा। मैंने कहा कोई परवाह नहीं है। मैंने सबको कहा मैं मुसलमानों के लिए नहीं हो रहा हूँ, मुसलमान तुम्हें धक्के मारेंगे। मैंने कहा मुसलमान मुझे धक्के क्यों मारेंगे? मैं मुसलमानों के लिए थोड़ी मुसलमान हो रहा हूँ, मैं तो अपने आप को, अपनी नस्लों को बचाने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए मुसलमान हो रहा हूँ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने परवाह नहीं की और मैं चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी मेहनत मुशक्क़त की, अपने बच्चों को पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी मेरे 3 बच्चों के बाद मेरे बच्चे और हुए और अब मेरे 7 बच्चे हैं। हमें ये बच्चे बाकी जो मिले ना तोहफे में मिले। ये हैरत की बात है, जब मैं मसीही था, मेरी बेटी छोटी पैदा हुई थी, तीसरी। मुसलमान होने के बाद फ़ौरन 2 बच्चे मेरे जुड़वां पैदा हुए। तो मेरी बीवी ने मुझे कहा ये रब ने मुझ पर अजीब कर्म किया है। तो उसने कहा कि मैंने ऑपरेशन करा रखा था मियाँ, बच्चा होना ही नहीं था, ये कैसे हो गया? अब मुझे यकीन आ गया कि अल्लाह ने मुझे कबूल कर लिया है। शुरू में जब मैं मुसलमान हुआ, ये बात हर मसीही के अंदर होती है। वो कहते हैं कौन है जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? ये बाइबल का कलाम है। मैं सोचता था कि क्या मुसलमान होकर मैं मसीह से जुदा हो गया, लेकिन नहीं। मैंने जब कुरान को पढ़ा, अच्छे तरीके से स्टडी कर ली थी मैंने, मुझे समझ में आ गया कि अब मैं सही तरीके से मसीह को मोहब्बत करता हूँ। मैंने तो मसीह को छोड़ा ही नहीं, मुझे अल्लाह ने सख्ती से हुक्म दे दिया अगर तुम उन पर ईमान नहीं लाते हो तो तू मुसलमान नहीं। तब मैं जब मुसलमान हुआ हूँ तो मैंने एक सुकून की सांस ली कि शुक्र है कि मुझे उनको सैयदना कहकर फ़ख्र महसूस होता है, हज़रत कहकर फ़ख्र होता है, अलैहिस्सलाम बोलकर फ़ख्र महसूस होता है, और एक तसल्ली आती है कि अब मैंने पूरा हक अदा किया है। बाइबल में मसीह के बारे में बड़ी गुस्ताखियां हैं जिसको अब मसीही दुनिया गुस्ताखी नहीं समझती। गलतियों के खत के 3 बाब की 13वीं आयत में पौलुस ने कहा है कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना। अस्तगफिरुल्लाह, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, ये मेरे अल्फाज नहीं है, कि जिसको मुनज्जी कहते हैं, जिसको अपना सब कुछ कहते हैं, उसके लिए ऐसे अल्फाज भी यूज़ करते हैं और कबूल भी करते हैं। बाइबल में उनकी वालदा के लिए बड़ी गुस्ताखियाँ हैं जो ये नहीं मानते, लेकिन सच बात यह है कि गुस्ताखियाँ मौजूद हैं। मत्ती की अंजील में शिजरा नसब में पहले बाब में मसीह के ख़ानदान के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है जिसको समझने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ कुरान क्या कहता है, ऐ मरियम, ऐ हारून की बहन, तेरे ख़ानदान में तो कोई ऐसा ना था। तो मसीहों के लिए एक बेहतरीन रास्ता है कि वो देखें और इस बात पर गौर करें कि आखिर इस शख्स ने जो ये अपना मज़हब, अपने माँ बाप का मज़हब छोड़ा, तो आखिर उसको क्या चीज़ नज़र आई, क्या देखकर वो वहाँ चला गया है, ना कि उसे नाराज़ होकर गुस्सा करके उसकी बात को रद्द कर देंगे, नहीं हम मानते आपको। तो मैं तो उन नौजवानों को कहूँगा कि तहकीक करो कुरान की, बाइबल की, और इस बात पर सोचो कि जिसको हम अपना मुनज्जी और अपना खुदावंद कहते हैं, और माँ मरियम को अगर हम वाकई उनसे मोहब्बत का दम भरते हैं और सच्चे हैं मोहब्बत में, तो फिर देखो कि कौन सी किताब या कौन सा कलाम या कौन सा मज़हब उनके बारे में तारीफ़ी कलमात अदा करता है और दर्स देता है कि इनके बगैर तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। अब मैं जहाँ भी होता हूँ, मुझे मेरी बीवी को निहायत ही इज़्ज़त और एहतराम से बुलाया जाता है। अब वो दर्स देती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे दुरूस होते हैं, तबलीग में मेरे साथ होती है, तबलीग करती है, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा काम है उनका। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 1500 से ज़ायद घरानों को कलमा पढ़ा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।